السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اصل میں تعریف جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ مخلوق اللہ نے خود بنائی ہے، اور اگر آپ اللہ کی مخلوق کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اصل میں خالق کی تعریف بنتی ہے کہ وہ خالق جس نے ان کو بنایا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا اور وہ کتنا حسین ہوگا۔ مالک الملک جس نے ساری دنیا بنائی، کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، اور وہ بہت کچھ بنایا جو ہماری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا، نہ سائنسدانوں کو پتہ چلا۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے جس کے بارے میں انسان ابھی تک نہیں پہنچا۔ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں الحمد یعنی تعریف جو ہے، حمد جو ہے وہ سب کس کی ہے؟ للہ، اللہ کی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں تو ہم اس میں اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر جب ہم اپنی عام زندگی میں آتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی تعریفیں غلط الفاظ میں کرتے ہیں۔ بری تعریف کرنا غیبت بن جاتی ہے، چغلی بن جاتی ہے، دل آزاری کا باعث بنتی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نفرت اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی تک لے آتی ہیں۔ تو اس لیے تعریف جو ہے اگر مناسب طور پر کی جائے تو وہ خوش آئند ہوتی ہے، سکون لاتی ہے، معاشرے کو خوشحال کر دیتی ہے۔ اگر کسی کی تعریف بری کریں گے وہ اصل میں خالق تک جائے گی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی پہ تہمت نہ لگاؤ، اور کسی پر الزام نہ لگاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھ کے اپنی زندگی کو اچھا بناؤ تاکہ دوسرے آپ کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اور یہی اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب امن، سکون۔ بندہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان اور تمام اعضاء سے وہ خود بھی ان کے شر فساد سے محفوظ رہتا ہے، اپنے اعضاء کے، اور دوسروں کو بھی اس سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی دوسرے بھی اس سے امن و سکون میں رہتے ہیں اور وہ خود بھی امن و سکون میں رہتا ہے۔ اور یہی ایمان کی اصل خوبی ہے کہ ایمان جب اللہ پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی تعریف ہی بندے کی زبان سے نکلتی ہے، کیونکہ بندہ اس کے حکم کو مان کر سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ کا ہر حکم بندے کو سکون عطا کرتا ہے، زندگی میں نرمی اور آسانی اور یگانگت اور محبت اور خلوص اور خوش اخلاقی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعامات ہیں کہ جب ہم اسلام کے مطابق چلتے ہیں تو امن و سکون کے پیغمبر بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ آج ہم اللہ کا نام پڑھیں گے، حمید۔ حمید اللہ کا نام ہے، الحمید۔
آپ پڑھ سکتے ہیں یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو۔ حمید کا مطلب ہے خوبیوں والا، جس کی تعریف کی جائے، جو تعریف کے قابل ہے، جس کی تعریف ہر لمحہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، وہ ہے مالک الملک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حمد سے بنتا ہے حمید، جس کی حمد ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، بلکہ ہر مائکرو سیکنڈ، ہر وقت اس کی تعریف زمین و آسمان میں، تمام جہانوں میں جاری و ساری رہتی ہے۔ اگر کسی شخص میں بری عادتیں ہیں اور وہ دور کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ اللہ کا نام حمید کا ورد کرے، روزانہ 1 تسبیح پڑھے، 100 دفعہ درود شریف اول آخر پڑھ کے 1 تسبیح روزانہ اللہ کا نام یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اس کو پڑھے، انشاءاللہ بندے کے اندر سے بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی بچے یا آپ کی اولاد ہے، بچے ہیں، ان میں کوئی بری عادتیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں، تو بہترین کام ہے کہ آپ ان بچوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں نا، اب کھانا جس پلیٹ میں یا جس برتن میں ان کو دیں گے، ابھی پلیٹ میں کھانا آپ نے ڈالا نہیں، خالی پلیٹ ہے، خالی برتن ہے، آپ اللہ کا نام یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو 1 تسبیح پڑھیں 100 دفعہ، اور پلیٹ پر، خالی پلیٹ پر پھونک مار دیں۔ اب اس میں کھانا رکھیں اور اپنے بچے کو پیش کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کام اگر آپ کرتے رہیں گے کم از کم 21 دن تک، بچے کے اندر سے بری عادتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر نور ہو اور آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو جائے، تو آپ اللہ کا نام یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو فجر کی نماز کے بعد 1 تسبیح پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 1 تسبیح پڑھیں، یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ جو شخص تنہائی میں بیٹھ کر 1000 دفعہ اللہ کا نام یا حمیدو یا حمیدو پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دوستوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر کوئی شخص ہے، اس کی بیمار ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، دوائی کرتے ہیں، بیماری اور بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کا نام یا حمیدو یا حمیدو 125 دفعہ پڑھیں، اور وہ شخص یا بچہ یا بچی یا آدمی یا عورت جو بیماری میں مبتلا ہے اور بیماری وقتاً فوقتاً بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کا نام یا حمیدو 125 دفعہ پڑھیں، درود شریف اول آخر، اور اس کے ایک کان میں پھونک مار دیں، پھر دوبارہ 125 دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر دوسرے کان میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بیماری دور ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اگر کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے،
تو وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہونے کا آپ سوچ رہے ہیں وہ خود 313 دفعہ صبح اور 313 دفعہ شام کو مغرب کے بعد اللہ کا نام یا حمیدو کا ورد کرے تو انشاءاللہ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت اور احترام میں اضافہ ہو تو اللہ کا نام یا حمیدو صبح اور شام 100 دفعہ پڑھ لیا کرے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت احترام میں اضافہ فرمائے گا۔ اگر کسی شخص کی بری عادتیں ایسی پڑی ہیں کہ چھوٹتی ہی نہیں ہیں، نیکی پر بندہ مائل ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1000 دفعہ یا حمیدو پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد وہ پڑا ہوا یعنی آپ کھانے پر دم کریں، پھونک ماریں کھانا جو ہے اس کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خوش اخلاقی پیدا فرمائے گا، نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا بندہ، اور برائی کی عادت مکمل طور پر چھوٹ جائے گی۔ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا نام یا حمیدو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا نام حمید قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، تقریباً 17 دفعہ آیا ہے۔ دیکھیں سورہ بروج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وما نقموا منہم، یہ لوگ وما نقموا اور نہیں لے رہے تھے بدلہ منہم ان سے، یعنی گناہوں کا، غلطیوں کا، الا مگر ان یؤمنوا مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے باللہ اللہ پر، یعنی ان کی بڑی غلطی جو تھی وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان کیوں لائے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اللہ جو ہے وہ ہے باللہ العزیز، اللہ غالب ہے، حمید بہت بڑی تعریف والا ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرنے والا دنیا اور عاقبت میں سکون پاتا ہے۔ اسی طرح کی بات جس میں اللہ کا ذکر حمید موجود ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی بے پرواہ ہے، حمید اپنی تعریف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام حمید سورہ فصلت آیت نمبر 42 میں بھی موجود ہے، تنزیل من حکیم حمید، تنزیل، اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا، کس کو؟ اس قرآن کو، من حکیم، حکمت والے کو، حمید وہی جو اللہ ہر تعریف کے لائق ہے، اس نے یہ سب نازل کیا، اس کا کرم احسان ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز بھی ہے اور حمید بھی ہے، یعنی تعریف کے لائق وہی ذات ہے، پاک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ، کہ اللہ تعالی غنی حمید، کہ اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید بڑی خوبیوں والا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالی وہ ہے جو بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح کی یعنی آیت ابراہیم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں بھی اللہ کا نام حمید آیا ہے، اور اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں بھی حمید نام اللہ کا موجود ہے، انہو حمید مجید۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 131 میں بھی اللہ کا نام حمید موجود ہے، وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ تو اللہ کا نام حمید آپ کو ملے گا، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 24 میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں بھی اللہ کا نام موجود ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ تو حمید اللہ کا نام دیکھیں کتنی آیتوں میں موجود ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 6 میں بھی موجود ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اسی طرح سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 میں بھی ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان اللہ هو الغنی الحمید۔ تو اللہ ہی ہے جو بے پرواہ اور تعریف کے لائق ہے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 24 میں بھی اللہ کا نام حمید موجود ہے۔ اللہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کی تعریف ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں استقامت ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ مخلوق کی تعریف اس طرح کریں کہ اللہ نے کتنی اچھی اور بہتر مخلوق بنائی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ بندہ اللہ کے احسان کو سامنے رکھ کے دنیا میں جب دیکھے گا، دوسرے لوگوں کو بہت ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، تو آپ کو اللہ کا اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔